بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے روزے کی فضیلت، روزے کے مہینے کے برکات اور تراویح سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بغور سماعت فرمائیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی ماہ رمضان المبارک کے فضیلت و برکات ہم سب کو میسر فرمائے، آمین۔ دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے والے یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینہ میں فرض ادا کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پانی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے، اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آتش دوزخ سے آزادی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو آدمی اس مہینہ میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کمی کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، تندرست رہا کرو گے، اور روزہ سے جس طرح ظاہری و باطنی مسرت زائل ہوتی ہے، اسی طرح اس سے ظاہری و باطنی مسرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، تراویح سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اکثر علماء اس بات پر متفق ہے کہ تراویح کے مسنون ہونے پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ان سب حضرات کی فقہ کی کتابوں میں اس کی تصریح ہے کہ تراویح کی 20 رکعات سنت مؤکدہ ہیں۔ رمضان شریف میں قرآن کا ایک مرتبہ ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کسی عذر سے اس کا اندیشہ ہو
کہ مقتدی تحمل نہ کر سکیں گے تو پھر الم تر کیف سے اخیر تک 10 صورتیں پڑھ دی جائیں، ہر رکعت میں ایک صورت ہو، پھر 10 رکعت پوری ہونے پر پھر انہی صورتوں کو دوبارہ پڑھ لے یا اور جو صورتیں چاہے پڑھے۔ دوستو، تراویح کا رمضان المبارک کے پورے مہینے میں پڑھنا سنت ہے، اگرچہ قرآن مجید ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، مثلا 15 روز میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا جائے تو باقی دنوں میں بھی تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ دوستو، تراویح میں جماعت سنت علی الکفایہ ہے، اگرچہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ ختم ہو چکا ہو۔ دوستو، تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے، 4 رکعت کے بعد اس قدر توقف کرنا چاہیے جس قدر وقت نماز میں صرف ہوا ہے، لیکن مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک میں تراویح کی نماز بھی سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے۔ عورتیں اکثر تراویح کی نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھے، جب 20 رکعت تراویح پڑھ چکے تو اس کے بعد وتر پڑھے۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ اگرچہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن چونکہ صحابہ کرام اور تابعین کا مسلسل تعامل اس پر رہا ہے، اس لیے محدثین اور فقہاء رحمہ اللہ تعالی کے اصول کے مطابق یہ حدیث مقبول ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا اور میں نے رمضان کے شب بیداری کو یعنی تراویح میں تلاوت قرآن پڑھنے سننے کے لیے تمہارے واسطے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سنت بنایا کہ مؤکدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان المبارک کے تمام فضائل اور تمام برکات میسر فرمائے، آمین۔